یہ وہ ایام ہے کہ جہاں اس بیٹی پر بڑا ظلم اور ستم ہوا۔ ہاں عزاداران محترم، ابھی چند دن پہلے ہی رسول کی جو ہے وہ رحلت گزری ہے۔ آخری وقت جو رسول کا تھا، جب رسول جو ہے وہ اپنے آخری وقت میں ہے نا، تو دق الباب ہوا، بی بی اپنے بابا کے ساتھ ہیں۔ آنے والے سے پوچھا بی بی نے کون ہے؟ کہا بہت دور سے آیا ہوں اور رسول کی زیارت سے مشرف ہونا چاہتا ہوں۔ بی بی نے کہا کہ ابھی حالت ایسی نہیں ہے، ابھی چلے جاؤ پھر آنا۔ کچھ دیر اور گزری، پھر دروازہ دق الباب ہوا۔ کہا میں بہت دور سے آیا ہوں۔ کہا ابھی وقت نہیں ہے، ابھی حالت ایسی نہیں ہے۔ جب دوبارہ تیسری دفعہ رسول خدا فرماتے ہیں فاطمہ آپ جانتی ہیں یہ کون ہے؟ کہا یہ حضرت عزرائیل آئے ہیں، آپ کے احترام میں اجازت لے کر اندر آنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، آج تو حضرت عزرائیل بھی اجازت لے کر آ رہے ہیں، چند دن گزر گئے نا تو یہ امت والے بغیر اجازت کے آئے۔ اللہ، ہاں عزاداران محترم، آ گئے حضرت عزرائیل آئے، رسول خدا سے پوچھا یا رسول اللہ، خدا نے کہا ہے کہ اگر آپ آمادہ ہیں تو میں آپ کو لے، اگر نہیں ہے تو میں چلا۔ بہرحال گفتگو تو لانی ہے رسول کی۔ رسول نے ان اپنے آخری ایام میں حضرت علی کو بلایا اور فاطمہ کے ہاتھ کو حضرت علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا یہ امانت میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت خدیجہ دنیا سے جا رہی تھی نا تو انہوں نے بھی ایک اسی طرح وصیت کی تھی۔ کیا کہا تھا؟ کہا کہ رسول خدا میری بیٹی بہت چھوٹی ہے، کوئی اس کو تماچا نہ لگائے، کوئی اس کو اونچی آواز میں نہ پکارے۔ رسول خدا نے اپنی حیات میں تو اس وصیت پہ پورا عمل، مگر کہوں گا یا رسول اللہ آپ کے جانے کی دیر ہے۔ عزاداران محترم، رسول خدا چلے گئے۔ ابھی رسول خدا کا جنازہ بھی نہیں اٹھا تھا، آپ کے سامنے جو جہالت کا دور، وہ اندھیرا جو قوم پہ چھایا، اور پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ یہی ایام ہے، تاریخ معین نہیں ہے بہرحال، کیونکہ تاریخ ہے، تاریخوں میں ظاہر چیزیں ہیں، لیکن یہی ایام ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ دور سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا کسی کو، کہنے والوں نے سمجھا ہوگا کہ ابھی تو گھر پہ جنازہ ہوا ہے، کہ گھر میں کیوں کچھ بن رہا ہے، کہ اب جانتے ہیں نا جس کے گھر میں میت ہو جائے، بہرحال بزرگوں کے اور ہمارے ہاں پہلے تو یہی ادب اور احترام ہوا کرتا تھا کہ جس کے گھر جنازہ اس کے کئی دن تک اس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، لوگ کھانا دیتے تھے، خیال کرتے تھے۔ وہاں پہ بھی تصور یہ آیا ہوگا کہ یہ دروازہ، یہ دھواں جو اٹھ رہا ہے گھر سے، یہ تو ابھی جنازہ اس گھر سے ہوا، لیکن کیا پتا کسی کو یہ جو دھواں اٹھ رہا تھا نا، یہ اس قوم کی اس اجر کا تھا جو دے کر گئی۔ عزاداران محترم، نہ جانے کس طرح آئے ہوں گے، جہاں ملائکہ بھی جو ہے وہ اجازت کے بغیر نہیں آتے تھے، کس طرح آئے۔ میں نہیں پڑھوں گا اس طرح مسائل، بہرحال ایام میں ہی ہے، لیکن عزاداران محترم آنے والے آئے۔ جب پوچھا گیا کہ کون تم نہیں جانتے کہ میں فاطمہ ہوں، لیکن سامنے والوں نے یہی کہا کہ ہو تو ہوا کرے، ہم تو اندر آئیں گے اگر ابو الحسن نہیں آیا۔ عزاداران محترم، نہ جانے کس طرح آگ لگائی گئی، آگ لگی، دروازے کو جو ہے وہ دھکا دیا گیا۔ بس میں اتنا کہوں گا عزاداران محترم، ارے یہ وہ سید زادی اس دروازے کے پیچھے آئی کہ در و دیوار کے درمیان آئی۔ بعض روایات کہتی ہے کہ بی بی جو ہے وہ زمین پر تھی اور دروازہ اوپر تھا، اور 40 افراد گزر کر گئے ہیں۔ یا بقیت اللہ
گیا، یا صاحب الزمان معاف کیجئے گا، ابھی تک تو سید الشہداء کے غم پڑ رہے تھے لیکن ایام ایسے ہی مجبور ہو گئے، کیا کریں کہ آپ کی جد ماجدہ کا غم سب سے بڑا غم ہے۔ ہاں عزاداران محترم، مگر اسی حالت میں بی بی نے حضرت فضہ کو یہی بلایا، یہی کہا فضہ ہمارا محسن شہید ہو گیا۔ ہاں بی بی کو جب ہوش آیا تو بی بی نے اپنے وجود کو نہیں دیکھا، اپنی چادر کو سمیٹا، کہا ابو الحسن کہاں ہے، کہاں لے کر گئے ہیں؟ روایات کہتی ہے کہ بی بی کوچے تک آئی ہے، بی بی نے مولا کے اس جگہ بڑے کو پکڑا اور پوری کوشش کی کہ یہ مولا کو لے کر نہ جائے، مگر اللہینوں نے وہ تازیانے لگائے کہ جس کے غم آخر تک باقی رہے۔